السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیروں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جس سے اس بات پر یقین مزید پختہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین رازق ہے اور اسے اپنی مخلوق کے ساتھ کس قدر زیادہ محبت ہے، پیار ہے۔ یہ آپ کو یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا یقین مزید پختہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، تھوڑے دن پہلے مجھے ایک بزرگ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ بابا جی نے مجھے حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش دوستو پانی کی ہو، بارش رحمت کی ہو یا بارش رزق کی ہو، بارش پانی کی بھی بند ہو جاتی ہے، بارش رزق کی بھی بند ہو جاتی ہے اور بارش رحمت کی بھی بند ہو جاتی ہے، لیکن کیا یہ ہمارے اعمال ہیں؟ پھر دوستو خیر بات ہو رہی تھی ان بابا جی کی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بارش نہ ہو اور سارے لوگ اکٹھے ہو کر، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیش ہوئے اور عرض کی، بابا جی دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت برسائیں۔ اب بعض اولیاء اللہ اس قدر بلندیوں پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر وہ لوگ عبادتیں کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کوئی بات نہیں ٹالتے اور اللہ تعالیٰ آگے سے ان کی بھی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کو یقین تھا جیسے ہی بابا جی ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ جیسے نہ کیسے اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے انشاءاللہ۔ خیر بابا جی 5-6 دن لگاتار دعا کرتے رہے لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ بزرگ فرماتے ہیں اب پتہ نہیں بابا جی نے اللہ سے کیا بات ہوئی ان کی، کیا نہیں۔ انہوں نے عرض کی ہوگی کہ مولا کیا بات ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ ایک دن بابا جی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا اور ایک طالب علم حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے آیا اور مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت صابر علی صابر استاد محترم بلا رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی، جی حضور آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں سے کچھ پیسے نکال کر مجھے دیے اور حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ آپ اس کا وہ قیمہ خرید کر لاؤ، ایسا قیمہ خرید کر لاؤ جیسا قیمہ کہ آپ اپنے گھر کے لیے خریدتے ہو۔ حضور جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے لیے لینی ہو وہ ہم بہترین چوز کرتے ہیں، اور جبکہ جو کسی کو دینی ہو وہ تو ہم آپ سب لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے اتنا اچھا انتخاب نہیں کرتے جیسا کہ اپنے لیے کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو کہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ خیر چھوڑیے، بابا ہی فرماتے ہیں کہ میں بازار آیا اور وہاں سے بہترین قسم کا قیمہ بنوایا اور واپس حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور انہیں وہ قیمہ پیش کیا کہ یہ لیں حضور۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بہت تجسس میں تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ اس قیمے کا کرتے کیا ہیں کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے باہر نکل آیا لیکن میں وہاں سے گیا نہیں، چھپ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے نکلے تو میں ان کا تعاقب کرنے لگا کہ اتنے میں وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، حضرت جی آپ میرا پیچھا نہ کریں، آپ میرے ساتھ ہی آ جائیں۔
بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ ہمارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے اور ہم شہر کی گلیوں میں سے نکلتے ہوئے پیلیوں کی طرف پہنچ گئے۔ جب ہم پیلیوں میں پہنچے تو وہاں پر ہم نے ایک کتیا کو دیکھا اور اس کے پاس اس کے کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کتیا بے حل لاغر تھی اور بچے ماں کا دودھ پینے کی کوشش کرتے، لیکن دودھ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملتا، تو وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ آوازیں نکالتے۔ اس کے بعد کتیا بھی ایسا ہی کرتی۔ جب ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ کتیا کی پچھلی دونوں ٹانگیں نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے حضور والا کسی گاڑی وغیرہ نے ہٹ کر دیا ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے جب ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں ہم باہر کی مخلوق کو انسان ہی تصور نہیں کرتے۔ ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری گاڑی سپیڈ میں گزرے گی تو اس سے دھول اڑے گی اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر وہ دھول پڑ جائے گی اور انہیں اچھا فیل نہیں ہوگا۔ نہ ہی ہم یہ بالکل بھی نہیں اندازہ کرتے، احساس کرتے کہ یار ہم گاڑی سپیڈ سے گزار رہے ہیں، سائڈ پر گندا پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ پانی کے چھینٹے ہو سکتا ہے کسی بزرگ پر پڑ جائیں یا کسی نمازی پر پڑ جائیں، اس کے کپڑے خراب ہو جائیں۔ ہم بالکل احساس نہیں کرتے۔ خیر چھوڑیے، اس موضوع پر ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ بابا ہی فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس شاپر کو فولڈ کیا اور فولڈ کر کے وہ کتیا کے سامنے رکھ دیا۔ شاپر کھول کر جب کتیا کے سامنے رکھا، کتیا نے پیٹ بھر کر قیمہ کھایا اور آسمان کی طرف منہ کر کر آواز لگائی۔ بابا ہی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت صابر علی صابر رحمت اللہ علیہ وہاں سے واپس چل دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو ہمارے کپڑے پسینے سے شرابور تھے، لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارے وہی کپڑے ابر رحمت سے شرابور تھے۔ پیارے دوستو، اس بات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رازق ہے اور وہ اپنی مخلوق سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے اور اوپر سے رمضان بھی ہے۔ ایک نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آئیں ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کی مخلوق کو رزق پہنچانے کا وسیلہ بنیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کا چولہا بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور وہ شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر ہم میں سکت ہے تو ہم ان کی مدد کریں اور پرندوں کو دانہ دنکا ڈالیں، کیونکہ ان کا بہت سارا نظام پرندوں جانوروں کا ہوٹلوں وغیرہ کی یہ ہڈیاں اور بچے ہوئے کھانے ہوا کرتے ہیں، اور جیسا کہ اب یہ ہر چیز بند ہے اور ان کے لیے پریشانی کا ماحول ہے۔ تو آئیں ہم عہد کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم مخلوق خدا کے لیے جو کچھ کر سکیں مل کر انشاءاللہ کریں گے۔